اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹس انصاف لیکچر بائی استاد انجینئر محمد علی مرزا۔ جسٹس فار رضوانہ کے بارے میں جو بھی انہوں نے بتایا اور وہ قرآن حدیث کے ریفرنس سے انہوں نے یہ ساری چیزیں باتیں رکھی ہیں، اور جو بھی ہے آپ اسے سنیں سمجھیں اور ہدایت دے صحیح بات بتانے کی، صحیح بات پر عمل کرنے کی، اور اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سب کو صحیح راہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا ہے کہ تم نے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے، جس طرح گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے، بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو، اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جی، ان لوگوں کو صرف فیسلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے۔ اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے۔ جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے۔ ہاں، اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے۔ وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فضائل تبھی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے۔ اور اس میں آپ صرف بڑوں کو، حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو؟ جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گونگے شیطان بنے رہتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نبی الاسلام نے یعنی اس میں فرمایا کہ باہمی اخوت، محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کاٹتا ہے۔ یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لے، کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ہاں، اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے، میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے معاملات نبی الاسلام نے گنوائے۔ فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ، جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی نا اس اعتبار سے اس کی نیکیاں لو۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا۔ ہاں جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے صحن میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی پہلے بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ لعنت ہے تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہو تو، دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو یہ ختم ہو گیا، اب اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات صرف ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی نہ ہمیں بتانے والوں نے عمل کیا اور نہ وہ پبلک جو عشق رسول کے نعرے لگانے والی تھی اس نے عمل کیا۔ ہاں، آپ نے پریکٹیکلی انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ان ملکوں میں دیکھیں جنہیں آپ کافر ملک کہتے ہیں، وہاں تو جانوروں کی بھی قدر ہے۔ جنت پھر بھی تسی جانا ہے، پتہ لگ جائے گا کتنے جاندے ہو تسی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرأت نہ ہو، عوام کے لیے بھی کوئی سینسٹیو ہو نا۔ ہر کوئی اپنے ادارے کے لیے سینسٹیو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن عوام کے لیے کوئی سینسٹیو نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اس طرح کے جو جرم کرنے والوں کے لیے کیا آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز طے کی تھی اور اس امت میں بھی، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی یہ ہر ایک چیز کے بدلے اس کی وہ چیز توڑی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کنکلوڈ کیا یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس کا بدلہ ہے دنیا میں۔ ہاں، یعنی اب جتنی ہڈی پسلیاں اس بچی رضوانہ کی توڑی گئی ہیں نا، وہ ساری ہڈیاں ان دونوں میاں بیوی کی ٹوٹنی چاہیے، وہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو بیوی ہے، اور وہ سارے زخم لگنے چاہیے۔ اور جس طرح اس کے زخم میں کیڑے پڑے، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کے زخموں میں بھی کیڑے پڑے۔ لیکن اینڈ رزلٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، پیسے لے کے صلح کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو پیسے لے کے صلح کر لیتے ہیں نا اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے ورثاء کو، بھئی یہ اس صورت میں ہے جب کوئی دل سے معاف کرے۔ آپ کے کیسز میں وہ جو شاہ زیب قتل کیس ہوا تھا، پیسے تو انہوں نے بھی لے لیے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بچ گئے وہ تو بچے نا۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سامنے آئے اور ڈیٹرس کرے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو، انشور کرے کہ سزا ملے گی۔
ٹھیک ہے پیسے بھی دلوائیں, ان کا علاج ہے, پہلے پیسے دلوائیں, اس کے بعد انہیں کہیں کہ یہ تو آپ کا معاملہ طے ہو گیا اس بچی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ. ہاں اسٹیٹ کے ساتھ ابھی آپ کا معاملہ باقی ہے. جو آپ نے یہ وائلنس کی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک جو دہشت کی فضا بن گئی ہے, اب آپ کے اوپر بھی ڈیٹرس قانون کی ہونی چاہیے. تو اب آپ آئیں نہ ذرا قانون کا سامنا کریں اور ان تمام سزاؤں سے آپ کو گزارا جائے. لیکن ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. جب تک یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو اتنے لمبے لمبے درس دیں گے, بھاشن دیں گے. جیسے حکومت میں آتے ہیں پھر اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہر چیز کو اوور لک کرتے چلے جاتے ہیں. پھر جب سیٹ سے نکالے جاتے ہیں پھر اپوزیشن میں آتے ہیں, پھر یہ انسانی حقوق کی, ڈیموکریسی کی, بیسک ہیومن رائٹس کی, سوشل ویلیوز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس تقریریں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ شیر ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ نکالے جاتے ہیں. جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سانپ سونگا ہوتا ہے انہیں کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ اب آپ نے نہیں دیکھنے کہ آپ کے ساتھ اب آخرت میں کیا ہونے والا ہے, آپ کسی کو جواب دے نہیں ہو. اور اس میں میرا خیال ہے عوام الناس بھی مجرم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم بعض معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی محبت کے اندر اور انہیں مسیحا ڈکلیئر کرتے ہوئے, وہ کام کرنے کا نہیں ہے. اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے. صحافیوں کا کام ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے, بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دیں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ ذرا نظر رکھا کریں کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی اپ رائٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے معاملات کو وہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ کنکلوژن کی طرف نہ پہنچے. میں یعنی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر شاہ زیب خانزادہ نے شاہ زیب قتل کیس کو نہ اٹھایا ہوتا تو جتنی وہ تگڑی پارٹی تھی نا وہ کبھی بھی اسے سزا نہیں ہونی تھی. اس نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ رات کو اینڈ پہ پھر وہ ایک چھوٹا سا نا جب پروگرام ختم کرنے لگتا ہے نا پھر وہ ایک کیس چلا دیتا ہے اس کا, یہ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے. یہ باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو گود لے لیں اور روزانہ ڈسکس کریں. اول و آخر جسے کہتے ہیں نا ڈسکس کریں, مین بلٹن کے اندر بار بار اسے ڈسکس کریں. جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا چینلز کر رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے اور یہ میڈیا کی برکات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ورنہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو بس اسی کھاتے میں رکھا ہوا تھا کہ فوج کا پولیٹکس میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہونی چاہیے یا نہیں معاف ہونی چاہیے. بس آپ کو اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے بیزی رکھا ہوا ہے اور اصل جو معاملات ہیں اس سے نگاہ ہٹائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا, میں نے بڑا ٹھنڈا کر کے اس معاملے کو, میں فوراً کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا اس لیے کہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ نیوز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, لیکن میں ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب تک وہ معاملات کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتے نا اس وقت تک کوئی ورڈکٹ اختیار کرنا وہ پھر خام خواہ ایک غلط چیز کو فیم دینے والی بات ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالی جب معاملات میچور ہوں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دوں گا. بہرحال اس معاملے کے اوپر تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ سزا والا معاملہ کرے, اور دوسری طرف ان کے جب اپنے گھروں کے مسئلے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے فوراً ججوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں, کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں. جب اپنی ذات کی باری کسی کی آتی بڑھے گی, جب ایک عام غریب آدمی کی باری آتی ہے تو صرف یہ آپ کو صرف درس و بیان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں اور آپ کو یعنی آخرت اورینٹڈ کریں گے. دنیا میں وہ کہیں گے بھائی دنیا آپ کے لیے اب جہنم ہی ہے, ہاں, اور اپنے لیے دنیا بھی جنت بنائی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا. اعوذ باللہ تعالی. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.